دوستو، آج ہم آپ کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا تذکرہ لے کر آئے ہیں جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم سے کیا۔ یہ ہے سورہ عادیات، جو نہ صرف مجاہدین کی بہادری کو بیان کرتی ہے بلکہ ایک عظیم تاریخی واقعے سے بھی جڑی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں گھوڑوں کی قسم خاص طور پر مولا علی علیہ السلام کے گھوڑے کی شجاعت کے سبب لی گئی، جب آپ نے جنگ ذات السلاسل میں دشمنان اسلام کو شکست دے کر اسلام کو عظیم فتح دلائی۔ دوستو، اگر آپ کو ایسے ایمان افروز قرآنی واقعات سننا پسند ہے تو چینل علم کا نور کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سورہ عادیات یا ولادیات قرآن کی 100ویں سورت ہے جو 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا قسم سے ہوتی ہے۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی تیز دوڑنے والے یعنی گھوڑوں کے ہیں۔ اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ سورہ قرآن کے آخری یعنی 30ویں پارے میں واقع ہے۔ سورہ عادیات میں مجاہدین اور قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے نیز انسان کی ناشکری کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت اور تلاوت کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ عادیات کی تلاوت پر مداومت کرے، خداوند عالم قیامت کے دن اسے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا، اور وہ شخص آپ علیہ السلام اور آپ کے دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ سورہ عادیات کو نماز جعفر طیار کی دوسری رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کو عادیات یعنی تیز رفتار گھوڑوں کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں خداوند متعال نے ان کی قسم کھائی ہے اور ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ والعادیاتی وبہن، ترجمہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ منقول ہے کہ یہ سورہ جنگ ذات السلاسل کے بعد نازل ہوئی۔ 8ویں سنہ ہجری میں رسول خدا کو خبر دی گئی کہ یابس نامی مقام پر 12,000 افراد جمع ہو کر ایک دوسرے سے عہد کیے ہیں کہ جب تک پیغمبر اسلام اور حضرت علی کو قتل اور مسلمانوں کو متلاشی نہیں کریں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو بعض صحابہ کی سرکردگی میں ان کی طرف بھیجا، لیکن مذاکرات کے بعد بغیر نتیجے کے واپس لوٹ آئے۔ آخرکار پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو مہاجرین اور انصار کے ایک لشکر کے ساتھ ان کافروں کی طرف بھیجا۔ لشکر اسلام نے رات کو دشمن کی طرف حرکت کیا اور نہایت تیز رفتاری کے ساتھ صبح ہوتے ہی دشمن کو محاصرے میں لے لیا۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن جب انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کو شکست دی، بعض اسیر ہوئے اور بہت سارا مال غنیمت کے طور پر ملا۔ حضرت علی اور آپ کے ساتھی مدینہ واپس لوٹنے سے پہلے سورہ عادیات نازل ہوئی۔ پیغمبر خدا نے اسی دن اس سورت کو صبح کی نماز میں قرات فرمائی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ابھی تک اس سورت کو نہیں سنا تھا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، ہاں، جب علی کو دشمنوں پر فتح نصیب ہوئی تو کل رات جبریل نے سورت کے ذریعے مجھے اس کامیابی کی بشارت دی۔ اس کے چند دن بعد حضرت علی مال غنیمت اور دشمن کے گرفتار سپاہیوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس سورت کی فضیلت اور تلاوت کے حوالے سے پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا، خدا عید قربان کی رات مزدلفہ میں قیام کرنے والے حجاج میں سے ہر ایک کے بدلے اس شخص کو 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ امام صادق سے بھی نقل ہوئی ہے کہ جو شخص سورہ عادیات کی تلاوت پر مداومت کرے گا، خداوند قیامت کے دن اسے حضرت علی کے ساتھ محشور کرے گا، اور یہ شخص آپ کے اور آپ کے دوستوں کے ساتھ رہے گا۔ بعض احادیث میں سورہ عادیات کو نصف قرآن کے برابر قرار دی ہے۔